بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشتی حادثے کے کیس میں تارکین وطن پر انسانی اسمگلرز کے تشدد کرنے اور زندہ سمندر میں پھینکنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ حادثے میں جاں بحق گجرات کے ابوبکر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ کشتی حادثہ نہیں بلکہ مزید پیسوں کا تقاضا کیا گیا اور اس کے لیے نوجوان کی جان لی گئی۔ ابوبکر کے لیے گھر والوں نے رشتہ داروں سے رقم اکٹھی کر کے ایجنٹ کو 40 لاکھ روپے دیے تھے۔ منڈی بہاؤدین کا غلام شبیر اپنے 2 بیٹوں حماد اور ابرار کا انتظار کرتا رہ گیا۔ چچا کا کہنا ہے کہ ایجنٹ یورو اور ڈالروں کے خواب دکھاتے ہیں تو لڑکے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب مراکش کشتی حادثے کے تناظر میں تحقیقات جاری ہیں۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے 20 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ FIA کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے کشتی حادثے کے متاثرین کی ایئرپورٹ پر مبینہ کلیئرنس کی تھی۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات 8 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تحقیقات کی زد میں آنے والے 6 اہلکار کراچی ایئرپورٹ پر تعینات ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر تعینات 6 اہلکاروں کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ترکی اور لیبیا کے بعد موریطانیہ انسانی اسمگلنگ کا تیسرا اور نیا روٹ ہے۔ FIA کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہ نے مارچ 2024 میں موریطانیہ میں ڈیرے جمائے۔ پاکستان سے ہوائی راستوں سے لوگوں کو سینیگال اور پھر زمینی راستوں سے موریطانیہ لے جایا گیا۔ موریطانیہ سے سمندری راستے سے مراکش اور پھر اسپین کا ایک جزیرہ کشتی کی منزل تھا۔